بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کی ٹھٹرتی صبح میں جب دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، میں لرزتے ہاتھوں اور بھاری دل سے گھر سے نکلے، چادر سر پر لپیٹی، جوتے پہنے اور دل میں سینکڑوں وسوسے لیے میں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں میرے کانوں میں اب بھی تازہ تھی۔ جلدی نکل سست لڑکی، مجھے شکایت نہ آئے کہ تو دیر سے پہنچی تھی۔ میں نے احتجاج کرنے کی ہمت تو کی تھی کہ اتنی صبح کام پر کون جاتا ہے، مگر ان کی نظروں کے سامنے میری زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، لیکن ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ ہر سانس برف کی طرح اندر جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں انہیں صاف کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ میرے چادر کے اندر چھپے ہوئے تھے اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ کوئی آسانی کر دے، کوئی راہ دکھا دے۔ جب مالکن کے دروازے تک پہنچی تو دھند مزید گہری ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں وہیں کھڑی ٹھٹر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوں، لیکن ان کی نظروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ میرے اندر کہاں تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور بس یہ دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے دروازہ کھل جائے۔ کافی دیر کے بعد جب مالکن نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار تھے۔ ارے لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اتنی صبح کون آتا ہے؟ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، باجی، اماں نے کہا تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، کہیں آپ کو کوئی شکایت نہ ہو، اسی لیے آ گئی۔ مالکن نے کچھ لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا جلدی بھیجو، لیکن اتنی بھی صبح نہیں۔ خیر اندر آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا کل سے 8 بجے کے بعد آنا۔ میں ان کے پیچھے اندر آ گئی۔ انہوں نے مجھے جلدی سے دن بھر کے کام سمجھائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا اور کام میں لگ گئی۔ میرا نام ریما ہے۔ میری زندگی میں خوشی کا کوئی سرا نظر نہیں آتا تھا۔ میری ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں نے سوچا کہ شاید میرے ابا ہمیں پھر سے سنبھال لیں گے، شاید وہ اماں کی کمی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی جب ابا ایک جوان خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر کے گھر لے آئے۔ وہ لڑکی مجھ سے صرف چند سال ہی بڑی تھی، لیکن اس کی چال ڈھال اور باتوں میں ایسا غرور تھا جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی کو وہ بھی کبھی پیار سے نہیں دیکھتی تھی۔ ابا تو جیسے اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے۔ انہیں اپنی اولاد بالکل نظر نہیں آتی۔ 1 ماہ بعد ہی وہ امید سے ہو گئی اور پھر گھر کی تمام ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی۔ میں اس وقت بھی خود بچی تھی، لیکن مجھے عورتوں کے جیسے سارے کام کرنے پڑتے، روٹیاں پکانا، سالن بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا اور پھر بھائی کو بھی سنبھالنا۔ میرا دن کہاں گزرتا کہاں ختم ہوتا مجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا۔ جب وہ اپنے پہلے بچوں کو لے کر آئی تو لگا کہ ذمہ داریاں شاید کم ہوں گی، لیکن ہوا یہ کہ سال پر سال گزرنے لگے، اس کے بچے بڑھتے گئے۔ 5 سال میں اس نے 5 بچے پیدا کر لیے اور میرے پر کام کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ کبھی لگتا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ابا سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے اور دن بھر کی مشقت کے باوجود گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے۔ ایسے میں ان کی چڑچڑاہٹ اور غصے کا شکار میں ہی بنتی۔ سوتیلی ماں کے تانے الگ تھے اور ابا کی ڈانٹ ڈپٹ کے تیر الگ۔ دن رات یہ سنتی تھی کہ تم کچھ نہیں کرتی، تمہیں گھر کا خیال نہیں ہے۔ اور جب میں کہتی کہ ابا میں تو دن رات ایک کر رہی ہوں، تو وہ کہتے کہ یہ تو تمہارا فرض ہے، ایک لڑکی ہو تمہیں یہ سب کرنا ہی ہے۔ لیکن کیا یہ میرا فرض تھا کہ میں ان کے بڑھتے ہوئے بچوں کا بھی بوجھ اٹھاؤں؟ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید ابا میرے بارے میں سوچیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ شادی بعد میں ہوگی، پہلے تمہیں کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا ہے۔ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور بھائی کو انہوں نے ریڑھی پر لگا دیا تھا، لیکن بڑھتے ہوئے کنبھے کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب بھی کافی نہیں تھا۔ میرے دل میں روز یہ خیال آتا کہ کیا میری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ کیا کوئی دن ایسا آئے گا جب میں بھی اپنے لیے جینے کے بارے میں سوچوں گی؟ لیکن پھر حقیقت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔
میرا بھائی مجھ سے پوچھتا کہ آپا ہماری زندگی کیوں ایسی ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ میں اسے گلے لگا کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے نصیب میں خوشی شاید لکھی ہی نہیں ہے۔ اس دن صبح سے ہی گھر کا ماحول کشیدہ تھا۔ ابا اور سوتیلی ماں کے درمیان تیز تیز آوازوں میں بحث ہو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ جھگڑا کسی بڑی مصیبت کی خبر لائے گا۔ سوتیلی ماں اپنی بات پر اڑ گئی تھی کہ اب یہ سب نہیں چلے گا، میرے بس کا نہیں رہا اس گھر میں رہنا۔ تمہارے پاس نہ اتنے پیسے ہیں کہ بچوں کا خرچہ اٹھاؤ، نہ ہی وہ ہمت کہ میرے لیے کچھ کرو۔ میں نے اپنی پوری جوانی برباد کر دی تمہارے ساتھ رہ کے، اب مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اگر آج میرے کہنے پر کچھ نہیں ہوا تو میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ یہ سب بچے یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ تمہارے بچے ہیں، ان کا بوجھ بھی تم ہی اٹھاؤ۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے دل میں اس خوف نے گھر کر لیا کہ اگر وہ چلی گئی تو کیا ہوگا ان بچوں کا، کیا ہوگا اس چھوٹی بچی کا جو ابھی اس کی گود میں ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ یہ 5 بچے، یہ کام، چولہا، چونکہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ اگر میں نے آج کچھ نہ کہا تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ میں تیزی سے ان کے درمیان گئی اور ہاتھ جوڑ کر سوتیلی ماں سے کہا، اماں تم ایسا نہ کرو، کہاں جا رہی ہو تمہارے بغیر یہ گھر کیسے چلے گا؟ تمہارے بچے تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ تم خود ان کے بغیر کیسے رہو گی؟ وہ غصے میں میری طرف مڑی اور کہنے لگی، ریما یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہاں کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ میں یہاں غلامی کروں تمہارے باپ کی؟ تمہارے باپ نے میری جوانی برباد کر دی، میری زندگی خراب کر دی۔ یہ بچے میری زندگی کا حصہ تو ہیں، لیکن ان کا خرچ میں کیسے اٹھاؤں؟ یہ ذمہ داری تمہارے باپ کی ہے، وہ خود تو کچھ کر نہیں رہا اور تمہیں بھی بیچ میں گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، اماں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اگر تم نے ان بچوں کو چھوڑ دیا تو یہ بھی میری طرح برباد ہو جائیں گے۔ جو میری ماں کے بعد ہوا ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہونے دینا۔ تم چلی گئی تو یہ سب کچھ کون کرے گا؟ میری ہمت تو نہیں ہے کہ میں ان سب کا بوجھ اٹھاؤں، میری جان نکل جائے گی مگر یہ سب سنبھال نہیں سکوں گی۔ اماں مجھے ایک موقع دو، تم جو کہو گی میں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں ہنسی اور بولی، ریما تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کرنے سے کچھ ہوگا؟ تمہارے باپ کو سمجھاؤ کہ وہ کچھ کرے، یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر تو تم کہتی ہو تو سنو، یہ جو گھر کے کام تم کرتی ہو، گھر کے باہر جا کر بھی یہی کام کرنا ہوگا تاکہ پیسے آ سکے اور گزر بسر ہو سکے۔ میں نے ان کی بات سن کر آنکھیں بند کر لی اور ایک گہری سانس لی۔ اماں تم کہو تو میں کر لوں گی، میں جو کر رہی ہوں وہ سب تمہارے کہنے پر کر رہی ہوں۔ اگر تم کہتی ہو تو باہر جا کر بھی کام کرنا ہوگا تو میں کر لوں گی، لیکن تم اس گھر کو چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ یہ گھر بکھر جائے گا۔ یہ سن کر اماں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، تو پھر سن ریما، اب سے تو ملازمہ بنے گی، میں کسی گھر میں تیرے لیے کام ڈھونڈ لوں گی جہاں تو ان کاموں کے پیسے کمائے گی جو تو یہاں کرتی ہے۔ کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی کرنا، اس سب سے پیسے تو کچھ آئیں گے۔ سب تیرے باپ کی غلطی ہے جو اس عمر میں بچوں کی لائن لگا بیٹھا اور اب سب کام کا بوجھ ہم پر ڈال دیا۔ ان کی بات سن کر مجھے اندر سے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں نے ان کی بات مان لی اور وعدہ کیا کہ تم جو بھی کہو گی میں وہ کروں گی۔ اماں بس تم اس گھر کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ جب اماں نے کہا زہرا ماسی کے ذریعے میرا کام لگوا دیں گی تو میرے دل میں ایسا درد اٹھا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکوں، مگر میں جانتی تھی کہ حالات کے آگے سر جھکانا ہی ہوگا۔ اس دن شام کو اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زہرا ماسی کے گھر لے گئی۔ زہرا ماسی خود بھی بڑی کوٹھیوں میں نوکری کرتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا کمرہ اور سادہ سا مکان دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی آسان ہو جائے۔ زہرا ماسی نے اماں کو دیکھ کر ہنس کر کہا، لو بھائی آج کیوں آئی ہو، خیریت؟ اماں نے جواب دیا، ماسی ہم تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے، سوچا کہ تم کوئی مدد کر دو۔ زہرا ماسی نے حیرانی سے کہا، کیسی مدد؟ اماں نے میری طرف اشارہ کیا اور بولی، ریما کے لیے کسی کام کا بندوبست کرو۔ زہرا ماسی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولی، یہ کیا کام کرے گی؟ اماں نے فوراً جواب دیا، چھوٹی نہیں ہے ماسی، یہ سارے گھر کے کام سنبھالتی ہے، روٹی پکاتی ہے، برتن دھوتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، سب کرتی ہے۔ ہم تو مجبور ہیں ماسی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
اور تمہارے پاس تو بہت جان پہچان ہے، کسی کو کہہ کر اس کا کام لگوا دو۔ زہرا ماسی نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، دیکھو بہن، ایک میڈم ہے جو اپنے گھر کے لیے نوکرانی ڈھونڈ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جوان پھرتیلی لڑکی ہو تو بتانا، ورنہ میں خود جانا چاہتی تھی، لیکن میڈم نے مجھے دیکھ کر کہہ دیا کہ ماسی تم تو بوڑھی ہو گئی ہو، اب تم سے کام کہاں ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر غصے سے بولی کہ میڈم آپ کے تو رنگ ڈھنگ ہی نرالے، اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی، لیکن تمہارے لیے پھر سے ان سے بات کروں گی۔ اماں نے فوراً کہا، ماسی خدا کے لیے ہماری مدد کر دو۔ زہرا ماسی نے سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے، کل صبح لے کر آنا، میں میڈم سے بات کر لوں گی۔ یہ سن کر اماں خوش ہو گئی اور میرا دل جیسے پتھر بن گیا تھا۔ گھر واپس آ کر اماں نے ابا کو خوشخبری سنائی اور کہا، دیکھو اب یہ کام کرے گی تو تمہارے اوپر کام کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ ابا نے ایک نظر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجبور ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے اور اماں مسلسل باتیں کر رہی تھی کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے اور تمہیں اب دن رات لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی اور دل میں دعا کرتی رہی کہ کاش یہ سب کچھ خواب ہو، کاش میں جاگوں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، مگر حقیقت تو یہی تھی۔ اگلے دن زہرا ماسی شام کو ہمارے گھر آئی اور بولی، ریما کو صبح جلدی بھیج دینا، میڈم نے کہا ہے کہ وہ اسے دیکھ لے اور کام سمجھا دے۔ اماں نے مجھے منہ اندھیرے ہی اٹھا دیا اور جلدی جلدی میرا حلیہ درست کروانے لگی۔ نہ ناشتہ دیا، نہ کچھ کھانے کو پوچھا، بس کام کے لیے تیار کیے جا رہی تھی۔ ریما، اگر تمہارے باپ کے بس میں ہوتا تو وہ خود سب کچھ کر لیتا، لیکن وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور یہ 5 بچے تمہاری ذمہ داری ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں یہ سب میرے بچے تو نہیں ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے گہری سانس لی اور بولی، اگر یہ تمہارے بچے نہیں ہیں تو کیا ہوا، یہ تمہاری ذمہ داری ہیں کیونکہ یہ تمہارے باپ کی اولاد ہے۔ اگر میں چلی گئی تو پھر ماں بن کر ان سب کو سنبھالنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پہلا ہی دن میڈم کے گھر ایسا گزرا کہ مجھے لگنے لگا کہ شاید میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ صبح صبح جب انہوں نے مجھے کام سمجھا کر کچن اور گھر کی صفائی کی ذمہ داری سونپی تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے صفائی مکمل کی اور دوبارہ میڈم نیند پوری کر کے آئیں تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، ریما یہ کیا، ابھی تک صرف صفائی ہوئی ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ ناشتہ بھی تیار ہوگا، کیا کام کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، باجی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ناشتہ کیا بنانا ہے اور چیزیں کہاں رکھی ہیں، اس لیے میں نے انتظار کیا کہ آپ بتا دیں تو بنا دوں۔ میڈم نے ایک سرد نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، اچھا چلو کچن میں آؤ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پھر تمہیں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کھانے کی اشیاء اور برتنوں کی جگہ سمجھائی اور کہا، ناشتہ جلدی سے تیار کرو، سب گھر والے اٹھنے والے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی کچن میں کام شروع کیا، لیکن جیسے ہی پہلا پراٹھا توے سے اترا، میڈم کا شوہر باہر آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی بولا، لڑکی ذرا جلدی کرنا۔ ابھی میں 2 کپ چائے بنانے لگی کہ میڈم کا بیٹا آ گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 3 بچے بھی تھے۔ میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ اتنا بڑا خاندان ہے، میڈم نے تو ان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ سب نے الگ الگ فرمائشیں کرنی شروع کر دی۔ ایک کہہ رہا تھا کہ انڈے میں آملیٹ چاہیے، دوسرے نے کہا کہ پراٹھے دیسی گھی کے ہوں، بچوں کے لیے دودھ چاہیے، بہو نے کہا میرے لیے چائے بھی ہونی چاہیے۔ میں نے افراتفری میں سب کی فرمائشیں پوری کی اور 11 بجے تک بمشکل ناشتہ مکمل کیا، لیکن جب برتن دھو کر فارغ ہوئی تو ان کی بہو سر پر آ گئی اور بولی، ریما ابھی کھانے کی تیاری شروع کر دو، یہ لسٹ پکڑو، میرے شوہر کو یہ کھانے پسند ہیں اور بچوں کے لیے چیزیں الگ بنا دینا، اور ہاں میرے سسر پرہیزی کھانا بناتے ہیں، ان کے لیے الگ دال دلیا بنا لینا، اور میری ساس کے لیے اپنی مرضی سے کچھ اچھا سا بنا دینا۔ میں نے کہا جی باجی، اور کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ کئی لوگ واقعی انسان ہیں یا مشینیں جنہیں دن بھر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے کی تیاری کرتے کرتے میرا جسم ٹوٹنے لگا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میڈم اور ان کی بہو کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف حکم دے رہی تھی۔
میں نے کسی طرح دوپہر کا کھانا تیار کیا اور برتن دھو کر فارغ ہوئی تو شام کی چائے کی فرمائش شروع ہو گئی۔ 2-4 دن میں ہی میری حالت خراب ہونے لگی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ عادت کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، ہر وقت کام کام کام، اوپر سے ان کی بہو میڈم کی الگ تنقید۔ میں سوچتی کہ زہرا ماسی نے کہاں پھنسا دیا۔ جب مہینہ پورا ہوا اور میری پہلی تنخواہ ملی تو 20,000 کی گڈی دیکھ کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر چومنے لگی اور بولی، دیکھ ریما، میں نہ کہتی تھی کہ یہ کام ہمارے نصیب بدل دے گا۔ اب یہ پیسے دیکھ کتنے زیادہ ہیں، تجھے بس کام جاری رکھنا ہوگا۔ لیکن میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ان نوٹوں کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں، میں یہ کام مزید نہیں کر سکتی، یہ لوگ انسان نہیں پتھر ہیں۔ میں دن بھر کھانا بناتی اور رات کو اتنی تھکی ہوتی ہوں کہ سو بھی نہیں پاتی، مجھے کام چھوڑنا ہے۔ اماں نے میری بات سن کر ایک کہکا لگایا اور کہا، تو ابھی سے نخرے دکھا رہی ہے؟ وہ دن بھول گئی جب میرے قدموں میں گر کر رو رہی تھی کہ یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ؟ اب جا کر کما رہی ہے تو زبان چل رہی ہے۔ یہ باتیں تیرے باپ کو بتاؤں گی تو وہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ جب اماں نے ابا کو سب کچھ بتایا تو ابا نے مجھے کہا کہ ریما، یہ موقع ضائع نہ کر، اس کام سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے اور تیری اماں کو بھی سکون مل رہا ہے۔ میڈم تجھے اتنی اچھی تنخواہ دے رہی ہیں، تو کام کیوں چھوڑے گی؟ میں نے کہا، ابا، یہ پیسے آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن میری حالت تو دیکھو، میں نے ہر روز وہاں اپنی جان ماری ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ لیکن ابا نے غصے سے کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے لیے ہر طرف سے راستے بند تھے۔ اس دن نکلتے وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس کوٹھی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی، لیکن گھر والوں کے دباؤ اور ان کی باتوں سے مجبور ہو کر اگلے دن مجھے وہی راستہ پکڑنا پڑا۔ بیگم صاحبہ کے گھر پہنچ کر میں نے کام شروع کیا تو باجی نے ناشتے کے فوراً بعد کہا، ریما، آج تو ذرا اچھا کھانا بنانا، میرا دوسرا بیٹا بھی آ رہا ہے، وہ باہر شہر میں نوکری کرتا ہے اور مہینوں بعد گھر آ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پہلے ہی کام سے جان نکل رہی ہے اور اب مزید فرمائشیں سننے کو ملیں گی، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ سوچنے کا فائدہ ہی کیا تھا، کیونکہ یہاں انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح جی باجی کہہ کر کام میں لگ گئی۔ دوپہر تک میں 2 الگ سالن، پرہیزی دال اور روٹیاں تیار کر چکی تھی، اور پھر چاول اور میٹھے کا بھی حکم ملا۔ کھانے کی میز پر سارا خاندان جمع تھا، اور جب وہ دوسرا بیٹا بھی آیا تو ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو دوسرا بیٹا بھی اپنی نظریں مجھ پر گاڑے ہوئے تھا۔ مجھے عجیب سا لگا، دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں تیزی سے کچن کی طرف بھاگ آئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آواز دی، امی، میری چائے میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ باجی نے فوراً مجھے آواز لگائی، ریما، سن رہی ہو؟ میرے بیٹے کو چائے دے آؤ۔ میں نے جی باجی کہا، لیکن دل میں شدید پریشانی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی اس کی نظریں عجیب لگی تھی۔ میں نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سر جھکائے اس کے سامنے ٹرے پیش کی۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی اور عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کانپ کیوں رہی ہو؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے گھبرا کر ٹرے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جھٹکے سے وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور ساری چائے اس کی قمیض پر گر گئی۔ اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں اپنی ماں کو بلایا۔ بیگم صاحبہ کمرے میں آئی تو انہوں نے آتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ان کا زوردار تھپڑ میرے گال پر لگا اور میرا پورا چہرہ لال ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ غصے سے بولی، نکمی لڑکی، کام کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہارے جیسے جاہل لوگوں کو کام پر رکھنا ہی غلط تھا۔ میں چپ چاپ آنسو پونچھتے ہوئے کچن میں واپس آ گئی۔ دوبارہ چائے بنانے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں خوف تھا جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے اس لڑکے سے شدید ڈر لگنے لگا۔ اس کی نظریں اور عجیب باتیں میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اس سوچ میں رہتی کہ کب یہ شخص دوبارہ کوئی حرکت کرے گا۔ میں سوتیلی ماں سے کام پر نہ جانے کی منتیں کرتی، لیکن وہ میری ایک نہ سنتی، الٹا مجھے ڈانٹتی اور کہتی، ریما، کام تو کرنا ہی پڑے گا، زیادہ نخرے مت کر،
رات کو بستر میں لیٹ کر روتی اور اپنی قسمت کو کوستی کہ آخر ہماری مائیں اس دنیا میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہیں؟ اگر میری ماں ہوتی تو کیا مجھے وہ ان لوگوں کے ہاں نوکری کرنے دیتی؟ مجھے ہر دن لگتا تھا کہ یہ زندگی نہیں بلکہ ایک قید ہے جس میں میرے سارے خواب، ساری امیدیں دب چکی تھی۔ اس روز میں کچن میں کھڑی تھی جب باجی نے آ کر بتایا کہ ہم لوگ اپنے بیٹے کے لیے کہیں رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، ہم جلدی اس کی شادی کر دیں گے، تب تک میرا بیٹا یہیں رہے گا، تم خیال رکھنا، اسے کسی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ اس روز بھی تم نے اس کی قمیض پر چائے گرا دی تھی، شکر کرو اس نے مجھے بلا لیا، اگر خود ہاتھ اٹھاتا تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ باجی کی باتوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں اندر ہی اندر تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اب اتنے دن نہ جانے کیسے گزاروں گی، کیونکہ اس کی موجودگی میں مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا۔ اوپر سے باجی نے یہ کہہ کر مجھے اور پریشان کر دیا کہ شام کو ہمیں لڑکی دیکھنے جانا ہے، اس لیے ہم اور بہو پارلر جا رہے ہیں، تو میرے چھوٹے بیٹے کو کھانا بنا کر دینا، پھر گھر چلی جانا، رات کا کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے۔ میں نے ان کی بہت منت کی کہ باجی میں کھانا بنا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ چلی جانا، لیکن انہوں نے ڈانٹ کر کہا تمہارا کیا مطلب ہے کہ میرے گھر میں تم محفوظ نہیں ہو؟ خبردار جو میرے بیٹوں یا شوہر کے بارے میں کچھ غلط سوچنے کی جرت کی۔ وہ مجھے کھری کھری سنا کر چلی گئی اور میں کچن میں کھڑی آنسو بہانے لگی، ساتھ ہی ساتھ جلدی سے ہاتھ چلا کر کھانا بنانے لگی تاکہ انہیں کھلا کر گھر چلی جاؤں۔ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح وقت جلدی سے گزر جائے اور میں کام ختم کر کے گھر چلی جاؤں۔ اس کے کمرے میں موجود ہونے کا احساس مجھے لمحہ بلمحہ چبھ رہا تھا اور میں باجی کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتی محسوس کر رہی تھی کہ خبردار جو میرے بیٹوں کے بارے میں کچھ غلط سوچا۔ میں اپنے خوف اور بے بسی کو دبا کر کام میں مگن تھی کہ اچانک اس کی آواز نے میرے دل کو دہلا دیا۔ وہ کچن میں داخل ہو چکا تھا، بظاہر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب آیا اور بولا کیا بنا رہی ہو آج کھانے میں؟ تمہارے ہاتھ کا کھانا تو لاجواب ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور کہا جی بھائی صاحب کھانا تیار ہے، اب تھوڑی دیر میں کھا لیجئے گا۔ لیکن وہ ہنسنے لگا اور بولا ارے بھائی صاحب مت کہو، ریما تمہاری آواز تو کانوں میں رس کھولتی ہے، تمہارا کھانا بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے ہمیشہ یہی کھاتا رہوں۔ اس کی باتوں نے میری جان حلق میں اٹکا دی، لیکن میں چپ چاپ اپنے ہاتھ چلاتی اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے یہ کچن چھوڑ کر نکل جائے۔ لیکن اس نے اچانک کہا کہ تمہارے ہاتھوں کی خوشبو ہے جو کھانے کو اتنا خاص بناتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اور قریب آتا گیا۔ میں ساکت کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ میرے بالوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا ریما تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اتنے نرم کہ لگتا ہے جیسے ریشم چھو رہا ہوں۔ میری سانسیں رکنے لگی اور میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، لیکن وہ مزید قریب آ گیا اور بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ریما، تم بہت پیاری ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا بھائی صاحب خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن وہ کہنے لگا یہ بھائی صاحب کہنا بند کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں غصہ اور عجیب سی دیوانگی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن سے کھینچنے لگا۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی بھائی صاحب خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، باجی آ جائیں گی۔ لیکن وہ پاگلوں کی طرح بولا یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور تم میری ہو ریما، بس میری۔ میں مسلسل اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میرے دل میں ہزاروں خیال آ رہے تھے کہ اگر اس نے کچھ غلط حرکت کی تو میں اپنی جان بھی لے لوں گی، لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کروں گی۔ اچانک میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس نے پھر سے میری چوٹی پکڑ کر کھینچ لی اور بولا بھاگنے کی کوشش مت کرو ریما، اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں نے خدا کی قسمیں دی۔ میں اس کے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگی بھائی صاحب آپ کو آپ کی ماں کی قسم آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن وہ وحشیوں کی طرح ہنسنے لگا اور بولا ریما اب تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے آنسوں اور میری چیخیں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میری مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا ختم ہو چکی ہے،
میری عزت میرے ہاتھوں سے چھن جائے گی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میری بے بسی نے مجھے اندر سے توڑ دیا اور میں مسلسل رب سے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے بچا لے، اس ظلم سے رہائی دلا دے۔ پھر اچانک ہی جیسے اس کے ہاتھ کا دباؤ کمزور پڑا اور میری کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور پوری طاقت سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دوڑتے ہوئے سیدھی باہر کی طرف گئی، لیکن میرے قدم لرز رہے تھے، میری سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے بیگم صاحبہ کو آتے دیکھا، جو شاید پارلر نہیں گئی تھی، اور واپس آئی تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریما کیوں چیخ رہی ہو اور اس وقت باہر کیوں بھاگ گئی ہو؟ میں ان کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے کہا کہ باجی مجھے یہاں سے جانے دے، میرے ساتھ ظلم ہونے والا تھا، مجھے جانے دے۔ لیکن وہ تو جیسے میری بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے جھڑک کر کہا، ریما سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ تم نے کچھ غلط کیا ہے یا میرے بیٹے نے کچھ کہا ہے؟ لیکن میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، صرف کانپتی ان کے قدموں میں گری۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر شک کا سایہ نظر آنے لگا، جیسے انہیں اپنی اولاد پر یقین تھا کہ وہ غلط نہیں کر سکتا، یہ غلطی میری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، ریما تم نے کچھ غلط سمجھا ہوگا، میرے بیٹے ایسی حرکت نہیں کر سکتے، تم خود کسی پریشانی میں ہو یا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اپنی صفائی دیتی، انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ کچن میں جا کر کام ختم کرو اور گھر جا کر آرام کرو، تمہیں شاید کام سے تھکن ہو گئی ہے۔ ان کے اس رویے نے میرے اندر مزید بے بسی بھر دی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکی، کیونکہ یہ ان کا گھر تھا، ان کا بیٹا تھا اور میں معمولی ملازمہ، میری آواز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں دوبارہ کچن میں لوٹ آئی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ دل میں بس ایک دعا تھی کہ کب یہ سب ختم ہو اور کب میں اس عذاب سے آزاد ہوں۔ میری سانسیں اکھڑی تھی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکلے گا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کی آوازیں گونج رہی تھی، وہ بیٹے کو سمجھا رہی تھی یا شاید اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن مجھے ان الفاظ کا یقین نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ دیر بعد سب بھول جائیں گی اور وہی لڑکا دوبارہ میرے سامنے ہوگا۔ میں کچن کے کونے میں چولہے کے پاس بیٹھ گئی، آنسو پونچھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر کب تک مجھے یہ سب سہنا پڑے گا۔ میرے اندر کی ہمت مجھے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ بہت ہو چکا ریما، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں سوچتی کہ کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ اگر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا؟ بیگم صاحبہ نے آواز دی اور کہا، ریما چائے بناؤ اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ ان کا لہجہ سخت تھا، جیسے وہ مجھ پر شک کر رہی ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چائے بنائی، لیکن ہر لمحے اندر ہی اندر خود کو کوستی کہ آخر میں نے انکار کیوں نہیں کیا، کیوں دوبارہ اس عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور سب ختم ہو جائے۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم کے قریب پہنچی، دل خوف سے مچل رہا تھا اور قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک لمحے کو خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ اندر بیٹے کو سمجھا رہی تھی، ان کے لہجے میں غصہ اور تاکید دونوں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھو تمہارے والد کو اگر اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو وہ تمہیں بہت سخت سزا دیں گے، ہمارے گھر کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ریما بیچاری تم سے کتنی چھوٹی ہے، اپنی اور ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ میں نے وہ سب سن کر آنسو پونچھے اور دل کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید اب وہ میری طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے، لیکن میں دل میں جانتی تھی کہ مرد کی ہوس کبھی رکتی نہیں۔ میں آہستگی سے قدم اندر رکھنے لگی اور ٹرے میز پر رکھ کر جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے کہا، ریما ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، ہم نے تمہیں بیٹی کی طرح رکھا اور ہمیشہ اچھا سلوک کیا، تمہیں یہ گھر ہی اپنی پناہ گاہ سمجھنا چاہیے، لیکن میں تمہیں تنبیہ کر رہی ہوں کہ کسی اور سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ میری طرف سے یقین دہانی ہے کہ کوئی تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کرے گا، لیکن تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے کام پر دھیان دو اور دوسری باتوں سے دور رہو۔ ان کی باتوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ یہ سب مجھ پر احسان کے طور پر جتا رہی ہوں۔ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، سر جھکا کر چلی گئی۔ باہر نکل آئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کہنا محض دکھاوا تھا اور وہ بیٹے کو زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت مکمل اکیلی اور بے سہارا محسوس کر رہی تھی۔ کچن میں آ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل اندر سے ٹوٹا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کب تک سہتی رہوں گی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاؤں گی۔ کیا میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں؟ اس دنیا میں عزت اور سکون کا حق صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دولت اور طاقت ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے، میں اپنے بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ زہرا ماسی میرے لیے امید کی آخری کرن تھی، لیکن ان کے پاس جانے کا مطلب ان کے گھر کے راز کو باہر لے جانا۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا وہ تو میری جان بھی لے سکتی تھی۔
یہ سوچ کر کہ اگر کچھ نہیں کیا تو وہ درندہ دوبارہ مجھ پر ظلم کی کوشش کرے گا۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی وہی منظر میرے ذہن کے دریچوں میں اتر آتا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اس کا لہجہ سخت تھا، اس کی ہوس بھری نظریں، میرے دل میں اٹھتا خوف، سب کچھ میرے اندر ایک زہر کی مانند پھیل رہا تھا۔ میں سوتیلی ماں کو کچھ بتاتی تو وہ اپنی جھوٹی باتوں کی ملاوٹ کر کر محلے بھر میں میری کردار کشی کرتی، اور ابا کو بتانا ایسا تھا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ مجھے پتہ تھا ابا میری بات سننے کے بجائے سوتیلی ماں کے بہکاوے میں آ کر مجھے مزید ذلیل کریں گے۔ میں عزت بچانے کے لیے چپ تھی، لیکن میرے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کوئی بڑی مصیبت دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ اگلی صبح بستر سے اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں سب سے، لیکن سوتیلی ماں کو تو کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کمرے میں آئی اور زور زور سے چلانے لگی، اٹھ ریما، کام پر جانے کا وقت ہو گیا، سورج سر چڑھایا ہے تو اب تک سوئی پڑی ہے۔ میں نے سستی سے بہانہ بنا کر کہا، اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کام پر نہیں جا سکتی، لیکن وہ میرا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، اٹھ اور یہ بہانے بازی چھوڑ، نہیں تو تیرے باپ کو بلاؤں گی۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ ابا آتے ہی میری بات سنے بغیر ڈانٹ پلائیں گے، اور یہی ہوا۔ وہ آتے ہی ڈپٹنے لگے کہ ریما، اگر تو نے آج کام پر جانے سے انکار کیا تو دیکھنا مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ اس لمحے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیگم صاحبہ کا بیٹا گھر پر موجود ہوگا۔ میں وہاں پہنچی تو بیگم صاحبہ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، کیا یہ وقت ہے کام پر آنے کا؟ کل تم نے جو تماشا کیا تھا وہ اب تک دل پر لیے بیٹھی ہو تو سن لو، اگر تم نے کسی کو کچھ بھی کہا تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ میں ان کی دھمکیوں سے اور بھی دبک گئی اور سر جھکا کر جی باجی کہا اور کام پر لگ گئی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ کب اس عذاب سے نجات ملے گی۔ آج ان کے گھر میں بڑی چہل پہل تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ لڑکی والے آنے والے ہیں اور یہ سب ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی کے لیے ہو رہا ہے۔ گھر پر کچھ اور بھی ملازم کام کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ریما تم جلدی سے پورے گھر کی صفائی کر دو، خاص طور پر میرے بیٹے کا کمرہ چمکنا چاہیے، کیونکہ لڑکی والے اسی کمرے میں بیٹھیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ شخص گھر میں موجود ہے، لیکن بیگم صاحبہ کی حکم عدولی کا مطلب تھا کہ ذلت سہنا۔ میں کپڑے اٹھا کر اس کمرے کی طرف چلی گئی، کمرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور جلدی سے چیزیں صاف کرنے لگی، لیکن اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ میرے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے جلدی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میرا بازو پکڑا اور اس لمحے میرے اندر کا خوف میری ہمت پر غالب آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ بیگم صاحبہ یوں دوڑتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہی ہو، رک جاؤ۔ لیکن میں رکنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے گھر کے نوکروں کو آواز دی کہ اسے پکڑو، کہیں بھاگنے نہ پائے۔ سب میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ میرا دل خوف اور بے بسی سے پھٹنے کو تھا۔ میں سانس رو کے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ گلی کے آخر میں کھڑے ایک ٹھیلے کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ آنکھیں بند کر کے دل میں یا ربنا کی تسبیح پڑھنے لگی۔ میرے کانوں میں ان کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی اور دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور بس دعا کی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ کتنی دیر میں اس ٹھیلے کے نیچے چپی بیٹھی رہی، قدموں کی آہٹیں چاروں طرف گونجتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ مجھے گھیر کر پکڑ لیں گے۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں خوف کے مارے لرز رہی تھی، مگر ان کی آوازیں دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگی۔ کچھ وقت بعد مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ ابھی دور نہیں گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں یا ربنا کا ورد کرتی رہی۔ اسی وقت مجھے گال پر نرمی کا احساس ہوا، جیسے کسی نے ہولے سے ہاتھ رکھا ہو۔ میں بری طرح سے چونک گئی اور آنکھیں کھول دی۔ سامنے جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ میرے سامنے ایک ایسا نوجوان بیٹھا تھا جسے دیکھ کر لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باسی ہو۔ اس کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ وہ بڑی بڑی بھوری آنکھیں جو مجھے یوں دیکھ رہی تھی، وہ گلابی مائل بھاری کونٹ جن پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس کی دھوتیا سفید رنگت جو چاندی جیسی چمکتی ہوئی تھی، اور وہ لمس جو میرے گال کو چھو رہا تھا، جیسے کسی برف کی سیل نے میرے جلتے وجود کو ٹھنڈا کر دیا ہو۔
میں اپنی جگہ گمسم بیٹھی تھی، اس کے حسن میں کھو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے جا رہا تھا، پھر بولا تو اس کی آواز گہری اور میٹھی تھی۔ اس نے کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں چھپی ہو؟ یہ سنتے ہی میں جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی اور میں لرزتی ہوئی زبان میں بولی، میں اپنی عزت بچا رہی ہوں۔ میری مالکن کا بیٹا مجھ پر بری نظر رکھتا ہے اور میں وہاں سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ گھر والے میری فریاد نہیں سنتے اور زبردستی مجھے وہاں کام پر بھیجتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں بچوں کی طرح بلک کر رونے لگی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، رو مت، اب تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں یہاں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری حیرت کو بھانپتے ہوئے مزید کہا، میں ایک جن زادہ ہوں اور تمہاری تسبیح کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے کہ کمزوروں کی مدد کروں۔ میری آنکھیں حیرت سے اور بڑی ہو گئی، میرے لب لرزے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جن زادہ تو میں نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں میں جن زادہ ہوں اور تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن میں تمہیں اس ظلم سے نکالوں گا۔ میری حیرت اور بڑھ گئی اور میں اس کے الفاظ کے سحر میں گرفتار کھڑی تھی، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر بولی، یہ سب مذاق ہے نا؟ تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ سنجیدہ ہوا اور بولا، اگر یہ مذاق ہوتا تو کیا میں تمہیں یہاں تسلی دینے کے لیے آتا؟ کیا میں اپنی دنیا سے نکل کر تمہاری دنیا میں قدم رکھتا؟ یہ سن کر میرا دل ایک بار پھر لرز اٹھا۔ میں خاموش ہو گئی اور آہستہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بھی میرے ساتھ باہر آیا۔ اس کی موجودگی میرے دل کو کسی عجیب سکون کا احساس دے رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی سوالات کی دھند چھائی تھی۔ کیا واقعی یہ کوئی جن زادہ ہے؟ کیا یہ میرے لیے مسیحا بن سکتا ہے؟ یا یہ بھی ایک اور دھوکہ ہے؟ میں ان سوچوں میں گم تھی اور وہ میرے قریب کھڑا جیسے میرے تمام خوف کو سمجھ رہا تھا۔ میری بے یقینی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھے ایک موقع دو، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک ایسی طاقت تھی جو میری روح کو تھام رہی تھی۔ میں نے بھی ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جن زادہ میری مدد کو آگے بڑھا، مجھے ساتھ لیا۔ اس نے میری مالکن کے بیٹے کو اس کے گھر سے اٹھا لیا اور ایک دور دراز ویرانے میں لے جا کر خوب مارا، یہاں تک کہ اس نے میرے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ آج سے تم میری ماں اور بہن کی طرح ہو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ کسی پاک دامن لڑکی پر بری نظر ڈالی۔ وہ روتا بھلکتا اپنے گھر چلا گیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ شام کا وقت تھا اور میں گھر کے صحن میں بیٹھی اس عجیب و غریب واقعے پر غور کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سوتیلی ماں نے آ کر بتایا کہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر، دونوں بیٹوں اور بہو کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور کچھ ڈر بھی محسوس ہوا کہ نہ جانے کیا بات کرنے آئی ہے۔ بابا جلدی سے باہر گئے اور میں دبے قدموں سے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ بیگم صاحبہ کا لہجہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب، آج ہم بہت شرمندہ ہیں۔ ہمارا بیٹا بڑی غلطی کر بیٹھا۔ اس نے آپ کی بیٹی پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری پرورش میں ایسی کمی رہ گئی ہے، لیکن اب وہ غلطی مان کر بہت پچھتا رہا ہے اور آپ کی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ بابا نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، ان کی آواز بھرا گئی اور وہ بولے، میری بیٹی نے کچھ کہا ہی نہیں، ورنہ میں جان دینے کو تیار ہو جاتا، لیکن اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیتا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں بھائی صاحب، اسی لیے ہم آج خود اپنی پوری فیملی کے ساتھ معافی مانگنے آئے ہیں اور وعدہ کرتے کہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ بابا نے ان کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، معاف کرنا انسانیت کی معراج ہے، لیکن آئندہ میری بیٹی کو کبھی کام پر بھیجنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ نے میرا نام لیا اور مجھے باہر بلانے کو کہا۔ میں لرزتی کانپتی باہر نکلی تو وہ لڑکا میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، بہن، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ آئندہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری حالت عجیب تھی، آنسو میری آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے، لیکن میں نے دل سے اسے معاف کر دیا اور وہ روتا بھلکتا اپنے گھر لوٹ گیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے دعا دی اور چلی گئی۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی، میں نے تجھے بہت تکلیف دی، آئندہ تجھے کسی کام پر نہیں بھیجوں گا،
जितनी मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं खुद करूँगा ताकि तेरी इज्जत महफूज रहे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उस जिनजादे का ख्याल भी आ गया जिसने मेरे लिए वो सब कुछ किया था। वो न जाने कहाँ चला गया था। कई रोज़ तक मैं उसके बारे में सोचती रही। फिर एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया तो मैं हैरान थी और दुआ कर रही थी कि लड़का अच्छा हो। जब मेहमान आए तो मुझे चाय ले जाने को कहा। मैं कांपते हाथों के साथ चाय की ट्रे लेकर अंदर गई और जैसे ही नज़र उठी तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो वही जिनजादा था जो मेरी मदद के लिए आया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप बैठा मुझे देख रहा था। मैं चाय रखते रखते साकित हो गई तो वो धीरे से बोला, क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो? मेरी नज़रें झुक गई और मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेहमानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चंद रोज़ बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद उसने मुझे एक ऐसी दुनिया में लाकर बसाया जो किसी ख्वाब से कम नहीं थी। वहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। मेरे बाबा की गुर्बत भी ख़त्म हो गई थी और उनके लिए हर सहूलत का इंतज़ाम कर दिया गया। मैं दिल ही दिल में उस ज़ात का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।